قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت تک کے لیے کہ جتنے عرصے میں ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پرستش کی تھی، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے، اور ان میں سے بعض کے نزدیک 7 دن ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی عذاب دے گا، جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی تم سے اپنا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کا انکار کر دے یا ضروریات دین کا انکار کر دے تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ
بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روح گردان ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہود وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے، اس وعدے سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور اپنے مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوشی کے ساتھ پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح اور تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ حقوق والدین کی تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الحقوق لطرح العقوق کا مطالعہ فرمائیں۔ وذی القربہ اور رشتہ داروں سے۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین۔ اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد یعنی بندوں کے حق میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ جی ہاں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت کرنا وغیرہ۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اولیاء کرام کے مقام و مرتبے کا بیان اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا سب شامل ہے۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے
پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی، البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر قائم رہے اور اسی گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ کے ساتھ کیا تھا، کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN کے ناظرین، آئیے فیضان سنت سے کچھ باتیں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی باتیں، کچھ دین کی باتیں سنتے ہیں۔ قیصر روم نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے دائی بھی درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ قیصر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا سر درد ختم ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو پھر سے سر درد لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ برآمد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو درد سر ہو وہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر اس کا تعویذ سر پر باندھ لے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انمٹ سیاہی مثلا بال پوائنٹ سے لکھیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہاں اور تینوں میم کے دائرے کھلے رکھیے۔ تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ آیت یا عبارت لکھنے میں ہر دائرے والے حرف کا دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس طرح مثلا تو، ظا، ہا، پھر صاد ہے، ضاد ہے، واو، میم، فا اور قاف وغیرہ جو ہیں، ان میں جو گول دائرے والے حروف ہیں تو ان کا دائرہ کھلا رہنا چاہیے۔ اعراب لگانا ضروری نہیں، یعنی زبر زیر پیش لگانا ضروری نہیں ہوگا۔ لکھ کر موم جامہ یعنی موم میں تر کیے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ لیں یا پلاسٹک کوٹنگ کر لیں، پھر کپڑے، ریگزین یا چمڑے وغیرہ میں تعویذ بنا لیں اور سر پر باندھ لیں۔ جن کو امامہ شریف کا تاج سجانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ چاہے تو امامہ شریف کی ٹوپی میں سی لیں۔ اس طرح اسلامی بہنیں دوپٹے یا برقعے کے اس حصے میں سی لیں جو سر پر رہتا ہے۔ اگر اعتقاد کامل ہوگا تو انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا۔ سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر، خواہ اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو، مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح سونے، چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، اگرچہ اللہ پاک کا نام پاک یا کلمہ طیبہ وغیرہ کھدائی کیا ہوا ہو، اس کا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں۔ عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہے۔ یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے آدھے سر کے درد کے 6 علاج ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار سورہ اخلاص اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کیجیے۔ حسب ضرورت 3 بار، 7 بار یا 11 بار اسی طرح دم کیجیے۔ 11 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 2، جب درد ہو رہا ہو اس وقت سونٹھ یعنی سوکھی ہوئی ادرک جو کہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے، اس کو تھوڑے سے پانی میں گھس کر سونٹھ کا گھسا ہوا حصہ پیشانی پر ملنے سے انشاءاللہ آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ 3، خشک دھنیا کے تھوڑے دانے اور تھوڑی سی کشمش مٹکے کے ٹھنڈے یا سادہ پانی میں چند گھونٹ بھگو کر پینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ 4، گرم دودھ میں دیسی گھی ملا کر پینے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ 5، ناریل کا پانی پینے سے آدھا cc یعنی آدھے سر کا درد اور پورے سر کے درد میں کمی آتی ہے۔ 6، نیم گرم پانی، یہ تھوڑا سا جو پانی گرم ہو تو نیم گرم پانی کے بڑے برتن میں نمک ڈال کر دونوں پاؤں 12 منٹ کے لیے اس میں ڈالے رہیے۔
انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، ضرورتاً وقت میں کمی بیشی کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں بیماریوں سے بچائے، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ شریف کی برکت اللہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے
خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن